آج کے دور میں انسان کو سب سے خوفناک غیر فطری آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ ہے ایک ایٹمی حملہ۔ اگر آپ کے شہر میں خدا نخواستہ ایٹم بم گرا دیا جائے تو بھی آپ زندہ بچ سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایٹمی حملے کی صورت میں ممکنہ حفاظتی اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ ایٹمی حملے کا خطرہ کہاں ہے؟ دنیا میں اس وقت تقریباً 2 لاکھ کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ جن ممالک میں ایٹمی حملے کا خطرہ سب سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ درج ذیل ہیں: جنوبی کوریا، شمالی کوریا، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور ایران۔ اس کے علاوہ روس اور امریکہ بھی ایٹمی جنگ کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت، فوجی چھاؤنیاں، اہم شہر اور زیادہ آبادی والے علاقے ایٹمی حملوں کا اولین نشانہ ہوتے ہیں۔ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ ایٹمی حملہ جنگ میں ہمیشہ آخری آپشن ہوتا ہے۔ اپنے ملک اور بین الاقوامی معاملات سے خود کو باخبر رکھیں اور کسی جنگ کی صورت میں پیشگی تدابیر تیار رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کریں۔ آپ ایٹمی حملے اور اس کے اثرات سے صرف اس صورت میں ہی بچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ موجود ہو۔ بہترین پناہ گاہ زمین سے تقریباً 10 فٹ نیچے تہہ خانے کی صورت میں ہوگی۔ زمین پر بھی پناہ گاہ بنائی جا سکتی ہے، تاہم وہ تابکاری کو مکمل طور پر نہیں روک سکے گی۔ زمین پر بنائی جانے والی پناہ گاہ عمارتی پتھروں سے بنائی جاتی چاہیے۔ اگر عام اینٹیں اور کنکریٹ کا استعمال کرنا ہو تو پھر اینٹوں کی ایک کی بجائے کم از کم 5 پرتیں لگائی جائیں۔ اپنے لیے ضروری سامان کا بندوبست رکھیں۔ اپنی پناہ گاہ میں اتنا سامان ہمہ وقت سٹور رکھیں جو کہ کم سے کم 2 سے 3 ہفتوں کے لیے کافی ہو۔ سامان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 3 پیک کھانا جس میں گوشت یا کوئی ایٹم شامل نہ ہو، بلکہ سبزیاں، پھل اور بینز وغیرہ ہوں، تاکہ فوڈ پوائزننگ کی اضافی مصیبت سے بچا جا سکے۔ منرل واٹر کی بوتلیں، پانی کا ایک بڑا ٹینک جو نہانے وغیرہ کے کام آئے، ایک عدد ریڈیو۔ یاد رکھیں آپ کا موبائل تابکاری کے پہلے جھٹکے کے بعد ہی ناکارہ ہو جائے گا، لہٰذا ایک ریڈیو اپنے پاس رکھیں۔ کپڑوں کا ایک اضافی جوڑا اور کچھ کتابیں جو کئی دن زیر زمین گزارنے میں ہماری مددگار ثابت ہوں گے۔ فرسٹ ایڈ کٹ، ادویات جن میں بخار، سر درد، جسم درد کی گولیاں اور سلیپنگ پلز موجود ہوں۔ یاد سے بیٹریز اور بجلی کا متبادل انتظام رکھیں۔ ٹارچ وغیرہ، پوٹیشیم آیوڈائڈ کی گولیاں یہ دھماکے کے اول دن استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ پینسلین پوٹاشیم اور سفیٹک اینٹی سیپٹک سپرے وغیرہ۔ اگر ایٹمی حملہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کسی بھی حادثے یا حملے کی صورت میں زندہ بچ جانے کا پہلا اصول اپنے ہوش و حواس کو قابو رکھنا اور دماغ کو حاضر رکھنا۔ ایٹمی حملہ ہونے کے 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو ایک زوردار دھماکہ سنائی دے گا اور فوراً مشروم کی شکل کا ایک کئی میل اونچا دھوئیں کا طوفان نظر آئے گا۔ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ایٹمی حملہ ہے اور اب بچنے کی جدوجہد شروع کیجیے۔ ایٹمی تباہی کے 3 مراحل ہیں: ابتدائی دھماکہ، فال آؤٹ اور تابکار طوفان۔ اگر تو یہ ایٹمی وار ہیڈ آپ کی لوکیشن کے 1.5 میل کے اندر گرایا گیا ہے تو فوراً کلمہ پڑھ لیں، اور بیٹھے ہیں تو ہمیشہ کھڑے ہو جائیں۔ اگلے 3 سیکنڈ کے اندر آپ کا وجود بھاپ بن کے اڑ جائے گا۔ اگر ایٹمی حملے کی لوکیشن سے 1.5 میل دور ہیں تو شاید آپ بچ سکیں۔ پہلا دھماکہ سنائی دینے کے بعد آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ ہیں۔ دھماکے کی مخالف سمت میں کسی بھی ٹھوس چیز، دیوار یا کسی گہری جگہ پہنچیں۔ زمین پر الٹا لیٹ جائیں۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کانوں کو ڈھانپ لیں اور ٹانگیں کراس کر لیں۔ اس دوران آپ کو ایک زوردار دھماکہ سنائی دے گا جو کہ پہلے دھماکے سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوگا اور شدید زلزلہ پیدا کرے گا۔ آپ ابتدائی دھماکے سے بچ نکلیں۔ دوسرا دھماکہ سنائی دینے کے 2-3 سیکنڈ بعد اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگیں۔ فال آؤٹ،
پہلے دھماکے میں نہ صرف سینکڑوں عمارات دھواں بن کے اڑ جائیں گی، بلکہ آپ کا ملبہ اب بارش کی صورت میں برسے گا اور ساتھ ہی تابکاری سے بھرے الفا پارٹیکلز کی بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ دھماکے کی طرف سے ہرگز مت مڑ کر دیکھیں اور فال آؤٹ میں گرتی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صحیح سلامت پناہ گاہ تک پہنچ جائیں تو آپ فال آؤٹ سے بچ نکلیں گے۔ پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس اتار دیں، کیونکہ فال آؤٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفا پارٹیکلز چوس چکا ہوگا، اور اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو خود ابتدائی طبی امداد لیں۔ اگر صحیح سلامت ہیں تو غسل کر لیں تاکہ فال آؤٹ کے بچے کچے اثرات ہر ممکن حد تک آپ سے دور ہو سکیں۔ معزز سامعین، اب زمین پر ہر طرف تابکاری کا طوفان ہے اور آپ کو پناہ گاہ میں کئی دن تک رہنا ہے۔ یاد رکھیں، کم سے کم کھائیں، جتنا ممکن ہو سکے سو کر وقت گزاریں، ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخبر رہیں۔ اپنی ہمت بحال رکھیں۔ اگلے چند دن میں آپ ریڈیو ایکٹیو سکینز کا شکار ہو سکتے ہیں، جن میں آپ کو تیز بخار، گھٹن، الٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اپنے پاس موجود ادویات کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ دھماکے کے زیادہ سے زیادہ 5 دنوں بعد امدادی ٹیمیں اور فوجی دستے آپ کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ ریڈیو سنتے رہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو باہر نکل کر قریب ترین امدادی کارکن سے فوری رابطہ کریں تاکہ آپ کو تابکاری کے علاقے سے فوری طور پر نکالا جا سکے۔ اگر تو کوئی امدادی ٹیم آپ تک نہ پہنچ سکے تو 20 دن بعد پناہ گاہ سے نکلیں۔ اب تک تابکاری کا طوفان تھم چکا ہوگا۔ پناہ گاہ سے نکلتے ہی ممکن ہے کہ آپ کو پہلا احساس یہی ہو کہ لاکھوں میں سے صرف آپ ہی زندہ بچے ہیں۔ اب جس قدر جلدی ممکن ہو وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس آفت سے محفوظ رکھا۔ اس ویڈیو کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اس آفت سے لوگ بچ سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔